کسی زمانے میں ایک انتہائی بلند اور خوفناک پہاڑ ہوتا تھا جسے سر کرنا انتہائی مشکل اور گھٹن کام ہوتا ہے۔ کوئی شخص بھی اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ناممکن سا لگنے لگتا ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی بھی جا سکتا ہے۔ لوگ اس پہاڑ کی چوٹی پر اپنے نام کی تختی لگانے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ کیے بغیر اس جستجو میں لگے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ایک دن ایک شخص اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اس پہاڑ پر چڑھ دوڑتا ہے اور آخر اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ چوٹی پر پہلے سے ایک تختی موجود ہے اور چوٹی کو سر کرنے والے بہادروں کے ناموں سے بھری پڑی ہے۔ اس پر مزید نام لکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ وہ تختی پر ایک نام مٹا کر وہاں اپنا نام لکھ دیتا ہے اور انتہائی افسردہ ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ سوچتا ہے کہ یہ کیسی کامیابی ہے، اس سے تو مجھ سے پہلے ہی بہت سے لوگ سر کر چکے ہیں، کل کو کوئی اور میرا نام مٹا کر اس پر اپنا نام بھی لکھ جائے گا۔ دوستو، اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کے مقاصد کی سمت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ یا پھر ہم جس مقصد کے حصول کے لیے اتنی کوشش اور محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ آج اس معاشرے میں اولاد اور والدین بچے کے اسکول کے پہلے دن سے لے کر ڈگریوں کے حصول تک اپنے ذہن اور تصور میں صرف ایک ہی مقصد رکھتے ہیں، وہ ہے خوشحال زندگی، اور ہم نے خوشحال زندگی کو مشروط کر رکھا ہے بڑے بنگلوں سے، بڑی امپورٹیڈ گاڑیوں اور ڈھیر سارے بینک بیلنس سے۔ اس سے بڑھ کر ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو دکھانا اور رعب جمانا، خود کو دوسروں سے الگ پیش کرنا۔ دنیا مری جا رہی ہے اس مقصد کے پیچھے۔ یقین کریں کہ ان سب چیزوں کا تعلق انسان کے جسم اور اس کی راحت سے ہو سکتا ہے، لیکن انسان کی روح سے ہرگز نہیں۔ روحانی خوشی دوسروں کے کام آ کر ہی ملتی ہے۔ مثلا آپ چاہے 7-8 کروڑ کی لگژری کار خرید لیں، کچھ عرصے کے بعد آپ اس کی حیثیت بھی اتنی ہی محسوس کریں گے جتنی کہ ایک عام گاڑی کی، کیونکہ آپ کا تجسس اور دوسروں کو دکھانے کا رعب اور شوق پورا ہو کر ختم ہو چکا ہوگا۔ تب آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بھی بالکل دوسری گاڑیوں جیسی ہے، خود ہی تیار ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے، فیول ڈلوانا پڑتا ہے، خود ہی چلانا پڑتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ حادثے کے دوران موت اس میں بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی اتنی خاص شے نہیں ہے کہ اسے زندگی کا مقصد بنا لیا جائے۔ رہی بات دکھاوے اور رعب کی، تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنے ہی اور لوگ بھی اس کار کے اور اس سے بھی قیمتی گاڑیوں کے حامل ہیں۔ لوگ ان کو بھی حسرت بھری نگاہوں سے تکتے ہیں۔ لہٰذا میرے پاس اس کے ہونے یا نہ ہونے سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آج کل حقیقی طور پر لوگوں کے مقاصد صرف لگژری لائف اسٹائل ہی ہے۔ وہ مہنگے کپڑوں، مہنگے گھروں اور مہنگی گاڑیوں کے حصول کو ہی کامیاب زندگی تصور کرتے ہوئے ان کے حصول کے لیے حلال اور حرام تک کا فرق بھولا بیٹھے ہیں، جو کہ بہت ہی بڑا لمحہ فکر ہے۔ ہمیں اپنی سوچ اور ہمیں اپنی سمت تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔